بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی مرتبہ ہوا ہے، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کیا تکالیف دی ہیں۔ حضرت بی بی مریم کی والدہ نے کیوں بیت المقدس میں ان کو چھوڑ دیا، اور حضرت مریم کی رہائش کا مکان کس پیغمبر نے تعمیر کیا تھا، اور یہ بھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بی بی مریم کی مثل کیوں قرار دیا تھا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس نبی کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھا، اور وہ بھی نبی کی پیدائش سے پہلے اس کے والد کو بتا دیا تھا۔ دوستو، حضرت مریم کی والد جناب عمران سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ عمران بن ہاشم بھی عابد، زاہد، متقی اور پرہیزگار شخص تھے، جن کا شمار بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالموں میں ہوتا تھا۔ اس لیے مسجد اقصیٰ کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کر رکھی تھی، اور ان کی اہلیہ یعنی بی بی مریم کی والدہ محترمہ جناب حنہ بنت فاقوز بن قبیل نہایت برگزیدہ خاتون تھی، اور ان کی والدہ حضرت داود علیہ السلام کے خانوادے سے تعلق رکھتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سمیت ہر طرح کی آسائش سے نوازا تھا، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ اس لیے یہ میاں بیوی بنی اسرائیل میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ فطری تقاضے کے تحت انہیں اولاد کی خواہش بہت زیادہ تھی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا اکثر و بیشتر کرتی رہتی تھی۔ دوستو، ایک دفعہ گرمیوں کی ایک سپہر کا ذکر ہے کہ بی بی حنہ اپنے گھر کے صحن میں درختوں کے نیچے آرام فرما رہی تھیں کہ اچانک ان کی نظر درخت کی ایک ٹہنی پر پڑی، جہاں ایک چڑیا اپنے معصوم بچے کو دانا کھلانے میں مصروف تھی۔ بچے سے ماں کی بے لوث محبت کے اس منظر نے بی بی حنہ کی ماں بننے کی خواہش کو دوبارہ جگا دیا۔ بے اختیار رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کی کہ اے پروردگار، اسی طرح مجھے بھی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کا نور اور دل کی ٹھنڈک بنے۔ حضرت حنہ کی اس بے قرار دعا نے شرف قبولیت کا جامہ پہنا، اور چند روز بعد محسوس کیا کہ وہ پر امید ہیں۔ حضرت حنہ کو احساس سے اس درجہ مسرت ہوئی کہ انہوں نے ایک نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہیکل یعنی مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اور اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح ملتا ہے۔ ترجمہ: جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد کر کے میں نے تیری نظر کیا، سو تو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ دوستو، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابھی بھی بی بی حنہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی کہ ان کے شوہر یعنی حضرت بی بی مریم پاک کے والد گرامی جناب عمران کا انتقال ہو گیا تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت کے رواج کے مطابق جو لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا تھا وہ نہ تو شادی کرتا اور نہ ہی دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ کی خدمت کرتا اور خود عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا تھا۔ اور بی بی مریم کی والدہ نے بھی بیٹے کی عطا کرنے کے لیے دعا اس لیے کی تھی کہ رواج کے مطابق وہ بیٹا عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کر سکوں۔ اس وقت لڑکوں کو عبادت گاہ کی خدمت کے لیے قبول کیا جاتا تھا، لڑکیاں عبادت گاہ کی خدمت نہیں کر سکتی تھی، مگر اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمران کی بیوی حضرت حنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور وہ مسرت و شادمانی کے ساتھ امید بر آنے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگی۔ حضرت حنہ کی مدت حمل جب پوری ہوئی تو ولادت کا وقت آن پہنچا۔ ولادت کے بعد حضرت حنہ کو اطلاع دی گئی کہ ان کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، حضرت حنہ کے لیے یہ لڑکی بھی لڑکے سے کم نہ تھی، مگر ان کو شدت سے یہ احساس ہوا کہ میں نے جو نظر مانی تھی وہ پوری نہیں ہوگی، کیونکہ لڑکی تو مسجد اقصیٰ کی خدمت انجام نہیں دے سکے گی۔ یہ کام تو مرد ہی کرتے آئے ہیں اور مرد ہی کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور الہام یا ہاتف غیبی ان کے افسوس کو مسرت سے یہ کہہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی ہی کو قبول کر لیا ہے، اور اس کی وجہ سے تیرا خاندان اور بھی معزز اور مبارک قرار پائے گا۔ محترم دوستو، یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس لڑکی کو پیدا فرمایا اسے دراصل مقدس ماں بنانا مقصود تھا،
جس کے بطن سے ایک عظیم الشان مبارک اور سعادت مند بیٹے نے پیدا ہونا تھا جو پیدائشی نبی تھا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے شیطان مس یعنی چھو لیتا ہے، مگر ہر انسانی جسم پر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ حضرت مریم اور اس کے فرزند ایسے انسان تھے جو اس چیز سے مستثنا تھے، یعنی شیطان نے ان کو مس نہیں کیا تھا۔ محترم دوستو، جب بیٹی کی ولادت ہوئی تو جناب حنہ نے لڑکی کا نام مریم رکھا اور دعا کی کہ اے پروردگار اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے ہر فتنہ سے محفوظ رکھنا۔ والدہ حنہ وصیت کے مطابق حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بیت المقدس لے کر چلی گئی۔ یہ وہی مقدس جگہ ہے جہاں کے سب سے بڑے امام مریم کے والد عمران تھے، لیکن چونکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا، گویا اس وقت مسجد کے مکمل انتظامات حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس تھے، اور اس وقت کے پیغمبر بھی جناب زکریہ علیہ السلام تھے۔ لیکن سب سے بڑے امام کی بیٹی ہونے کے رشتے سے موجودہ اماموں میں سے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ اس مقدس امانت کا کفیل اسے بنایا جائے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس امانت کی پرورش اور تربیت کا اہل حضرت زکریہ علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہ تھا، اس لیے کہ وہ مریم سلام اللہ علیہا کی خالہ عیشا کے شوہر بھی تھے، بیت المقدس کے معزز امام اور اللہ کے نبی بھی تھے۔ اس لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنا نام پیش کیا، مگر جب سب اماموں نے اس خواہش کا اظہار کیا تو باہمی کشمکش کے اندیشے کے پیش نظر آپس میں یہ طے پایا کہ قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ تو سب اماموں نے اپنے اپنے قلم اور جناب زکریہ علیہ السلام کا بھی قلم ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیے، اور ایک بچے سے کہا گیا کہ وہ ان میں سے ایک قلم اٹھا لائے۔ دوستو، رب کریم کی قدرت سے وہ بچہ جو قلم لایا تھا وہ جناب زکریہ علیہ السلام کا قلم تھا۔ تمام مجاور اس بات کو ماننے سے انکاری ہو جاتے ہیں اور دوبارہ قرعہ اندازی کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ طے پایا کہ تمام مجاور اپنا اپنا قلم نہر میں پھینکتے ہیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف بہے گا وہی اس بچی کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ ایسا ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے حضرت زکریہ کا قلم مخالف سمت بہہ نکلا اور باقی سب کے قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگے۔ ایک بار پھر تمام مجاور یہ بات ماننے سے بھی انکاری ہوئے۔ تیسری مرتبہ قرعہ ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ طے ہوا کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلا وہی غالب ہے۔ جیسے ہی قلم پھینکے جاتے ہیں تو سب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق حضرت زکریہ علیہ السلام ہی غالب آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ اس طرح تمام مجاور ہار جاتے ہیں اور بنی اسرائیل کی روایت کے مطابق 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی تھی، لیکن ہر مرتبہ قرعہ جناب زکریہ علیہ السلام کے نام نکلا۔ اماموں نے جب دیکھا کہ اس معاملے میں نصرت الہی اور منشاء خداوندی جناب زکریہ علیہ السلام کے ساتھ ہے تو انہوں نے بخوشی اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اور اس طرح یہ سعید امانت حضرت زکریہ علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے معصوم مریم علیہ السلام کو گود میں لیا، ہیکل سے متصل اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بچی کو اپنی اہلیہ یعنی عیشا کی گود میں دے ڈالا۔ خالہ نے نہایت نازوں کے ساتھ بچی کی پرورش کے تمام فرائض سر انجام دیے۔ بعض روایات کے مطابق ایک خادمہ رکھ کر دودھ پلوایا، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو دودھ پینے کی حاجت ہی نہیں ہوتی تھی۔ دوستو، حضرت زکریہ علیہ السلام نے سیدہ مریم کے لیے مسجد کا ایک محراب یعنی حجرہ منتخب کیا اور اس میں ان کا قیام طے پایا تھا۔ گزشتہ زمانے میں گرجوں اور کلیساؤں میں عبادت گاہوں کی عمارت سے متصل سطح زمین سے کچھ بلندی پر حجرے بنائے جاتے تھے، جن میں عبادت گاہ کے منتظمین، خدام اور معتکفین حضرات رہا کرتے تھے۔ انہیں محراب کہا جاتا تھا۔ اسی قسم کے کمروں میں سے ایک میں جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ بھی معتکف تھیں۔ وہ تمام دن عبادت الہی میں مشغول رہتی۔ رات کو حضرت زکریہ علیہ السلام انہیں اپنے گھر لاتے اور وہ اپنی خالہ کے گھر رات بسر کرتی تھیں۔ دوستو، حضرت زکریہ علیہ السلام اس بچی کی پرورش اور تربیت سے ایک سکون محسوس کرتے اور بچی کو ہنستا مسکراتا دیکھتے تو ان کے چہرے پر بھی مسرت کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ ان کی یہ کوشش ہوتی کہ مریم سلام اللہ علیہ کو
ہر ممکن سہولت میسر رہے۔ جناب زکریا علیہ السلام اسی خدمت گزاری میں مصروف تھے کہ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ اس واقعہ نے زکریا علیہ السلام کو حیران و پریشان کر ڈالا۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ کچھ دنوں کے بعد جناب حضرت زکریا علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے تو کمرے میں طرح طرح کے بے موسم پھل دیکھے، جبکہ انہیں یقین تھا کہ اس معصوم بچی کے کمرے میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا، بلکہ کسی شخص کو اس حجرے کے دروازے پر دستک دینے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ لیکن پھر یہ پھل کہاں سے آئے اور کون ہے جو اس کمرے میں پھل پہنچا دیتا ہے؟ انہوں نے بہت غور کیا لیکن کچھ سمجھ نہ آیا، بہت سوچ و بچار کی لیکن بے سود رہی، ذہن کے دروازے پر بار بار دستک دیتے رہے لیکن اس سوال کا کوئی جواب نہ مل سکا۔ آخر ایک دن اس مسئلے کے بارے میں جناب مریم سے پوچھ لیا، اے مریم، یہ رزق جو دنیا کی نعمتوں سے مختلف ہے کہاں سے آتا ہے؟ حالانکہ اس پھل کا موسم بھی نہیں اور نہ تیرے پاس کوئی شخص پہنچ سکتا ہے۔ تو جناب بی بی مریم نے جواب دیا، بے شک یہ اللہ کی طرف سے ہے اور بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام بچی کی یہ باتیں سن کر سراپا محبت بن گئے اور اپنا سر جھکایا اور سمجھ گئے کہ یہ مریم کس مقام و مرتبہ کی حامل ہے۔ محترم دوستو، یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا یعنی خاتون جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کو جناب بی بی مریم کی مثل کیوں قرار دیا گیا تھا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن کھانے کے لیے کچھ میسر نہ ہوا، یہاں تک کہ بھوک کے غلبے کی وجہ سے آپ پر معاملہ شاق گزرا، یعنی بہت زیادہ مشکل درپیش آئی تھی۔ تو آپ نے تمام ازواج مطہرات سے پوچھا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تمام سے جواب ملا کہ کھانے کو کچھ بھی گھر میں موجود نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور انہیں کہا، اے میری پیاری لخت جگر، آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ انہوں نے بھی عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے ابھی گئے ہی تھے کہ ایک پڑوسی عورت نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں 2 روٹیاں اور کچھ گوشت پیش کیا۔ آپ نے اسے اپنے برتن میں رکھا اور خیال کیا کہ اپنے آپ پر اور دوسرے اپنے گھر کے افراد پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دینی چاہیے۔ حالانکہ گھر کے سب افراد ہی بھوک میں مبتلا تھے، لیکن آپ نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا کہ آپ انہیں بلا کر لائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میری ماں اور میں قربان، اللہ تعالیٰ نے کچھ کھانا عطا فرمایا ہے جو میں نے آپ کے لیے چھپا کر رکھ لیا۔ آپ نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، وہ کھانے کا برتن لے آؤ۔ جب آپ نے برتن سے کپڑے کو ہٹایا تو وہ روٹیوں اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ نے جب دیکھا تو حیران رہ گئیں، پھر سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے کھانے میں برکت نازل ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی اور کھانا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ دوستو، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی اور پوچھا، اے میری بیٹی، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ آپ نے عرض کیا کہ ابا جان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب کیے رزق دیتا ہے۔ تب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد کی اور پھر کہا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے تمہیں بنی اسرائیل کی ایک سردار عورت یعنی مریم بی بی کی طرح بنایا، کیونکہ انہیں بھی جب اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، بے شک اللہ جسے چاہے رزق عطا فرماتا ہے اور بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حسنین کریمین اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور دوسرے اہل البیت کو جمع کیا اور سب نے سیر ہو کر کھانا تناول فرمایا۔ کھانا اسی طرح موجود تھا جیسے پہلے تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ کھانا دوسرے پڑوسی گھروں میں بھی تقسیم فرما دیا تھا۔ محترم دوستو، جب جناب زکریا علیہ السلام نے اس کرامت اور اللہ کی قدرت کو دیکھا تو دل میں پیار کا جذبہ جاگ اٹھا کہ جو اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، وہ عمر کے اس حصے یعنی بڑھاپے میں اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے۔
وہ جانتے تھے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کی بیوی بھی بہت بوڑھی ہو چکی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ قدرت چاہے تو اس کے لیے اس بڑھاپے میں بھی اولاد عطا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ مولا مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح آتا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ترجمہ، اس جگہ پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو، کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ قرآن مجید کے ایک اور مقام پر ذکر ملتا ہے، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیا۔ ترجمہ، کہا اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، اور میرے رب تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں ہوا، اور بے شک میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، پس تو اپنے ہاں سے ایک وارث عطا کر جو میرا اور یعقوب کے خاندان کا بھی وارث ہو، اور میرا رب اسے پسندیدہ بنا۔ محترم دوستو، جیسے ہی اللہ کے نبی نے اولاد کے لیے دعا کی تو فوراً دعا قبول ہوئی اور ایک عظیم بیٹے کی خوشخبری دی گئی۔ فرمایا اے زکریا بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی بیٹا پیدا نہیں کیا۔ کہا اے میرے رب میرے لیے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے میں انتہائی درجہ کو پہنچ چکا ہوں۔ کہا ایسا ہی ہوگا جیسے تیرے رب نے کہا ہے، وہ مجھ پر آسان ہے اور میں نے تجھے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 رات تک مسلسل لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ پھر حجرہ سے نکل کر اپنے قوم کے پاس آئے اور انہیں اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام خدا کی تسبیح کیا کرو۔ ناظرین گرامی، یہ تو مختصر سا ذکر جناب حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی نعمت کے ملنے کا تھا، مگر یاد رہے کہ جب جناب مریم بلوغت کی عمر کو پہنچی تو کچھ نسوانی مسائل درپیش ہوئے۔ آپ پریشان ہوئیں، مگر اللہ کا فرمان نازل ہوا، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے پسند کیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے اور تجھے سب جہاں کی عورتوں پر پسند کیا ہے، اے مریم اپنے رب کی بندگی کر اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع فرما۔ محترم دوستو، پھر وہ وقت آیا جس کے لیے جناب مریم پاک کو اتنی عظیم نعمتیں اور عظمتیں نصیب ہوئی تھیں۔ حضرت مریم بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھیں۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ ایک دن وہ حسب عادت یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے حجرے کی مشرقی جانب کسی گوشے میں تشریف فرما تھیں۔ حضرت مریم اس گوشے میں تنہا تھیں، اچانک ایک تندرست اور خوبرو شخص بالکل قریب کھڑا نظر آیا۔ اس کے بال گھنگریالے تھے۔ ایک اجنبی انسان کو دیکھ کر آپ پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ معلوم نہیں یہ انسان میرے پاس کہاں سے اور کس ارادے سے آیا ہے، اس کی نیت اچھی نہیں۔ فوراً حضرت مریم نے کہا اگر رب کا تجھے کوئی خوف ہے تو دور ہو جا۔ پھر اسے خدائے رحمان کا واسطہ دے کر دست درازی سے روکا اور کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو رحمان سے ڈرتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حضرت مریم نے رب تعالیٰ کی پناہ طلب کی تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کی اس گھبراہٹ کو دیکھ کر یہ کہہ کر دور کیا، اور جبریل نے مسکرا کر کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں تمہاری قمیص میں پھونک مار کر یعنی تمہیں پاکیزہ ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ جب جناب جبرائیل علیہ السلام نے یہ حکم نامہ اور بشارت سنائی تو بجائے خوشی کے حضرت مریم کی حیرت اور بڑھ گئی اور کہنے لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، بولی میرا لڑکا کیسے ہوگا، مجھے تو نہ کسی آدمی نے ہاتھ لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔
گویا کہ اس سے قبل اللہ پاک نے تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے صرف بغیر مرد کے پیدا کرنا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ جب جہاں اور جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ وہ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتا ہے اور جاندار سے بے جان کو۔ دوستو، بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ علیہ السلام پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے تھے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، جناب مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ملنے والی شہرت کے پیش نظر بہت پریشانی لاحق ہوئی کہ میں رب تعالیٰ کی اس قدرت سے لوگوں کو کیسے مطمئن کروں، لوگ میری بات کیسے مانیں گے۔ اس وجہ سے جب پیدائش کا وقت آیا تو آپ سلام اللہ علیہ لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سراہ کی جانب چلی گئی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت اللحم کہلائی تھی۔ دوستو، جب وہ وقت قریب آیا کہ جب اللہ کے رسول کی ولادت ہونی تھی تو آپ ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آپ دیدہ کر دیا۔ کہنے لگیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ ابھی حضرت مریم انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلائیے، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھائیں اور چشمے کا پانی پیو، اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ دوستو، یہ سارا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف صورتوں میں مذکور ہے، خصوصی طور پر سورہ مریم اور سورہ آل عمران میں ہے۔ دوستو، اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم کو کافی اطمینان اور تسلی ہوئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں۔ جب کنبہ والوں نے دیکھا کہ کنواری مریم بچہ اٹھائے آئی ہیں تو ان پر سکتے کا سا عالم طاری ہو گیا تھا۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ لوگ نو مولود بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم، یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی، یہ تم نے کیا کر ڈالا، اور بچہ کس کا ہے، تم اتنا عرصہ کہاں تھی؟ اس طرح کے عجیب و غریب سوالات کرنا شروع کر دیے۔ حضرت وہب بن منبع کی روایت ہے کہ جب کنواری مریم بچہ اٹھائے اپنی قوم کی طرف آئی تو بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو گئی اور ملامت کرنے کے لیے مرد و زن دوڑے چلے آئے۔ ایک عورت نے جناب بی بی مریم پاک اور تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کا ہاتھ سوکھ گیا تھا، اور ایسے ہی ایک مرد نے حضرت بی بی مریم پاک پر تہمت لگاتے ہوئے کہا کہ یہ تو ولد زنا ہے، یعنی زنا کارہ ہے۔ تو اللہ کی قدرت کہ وہ شخص موقع پر ہی گونگا ہو گیا۔ جب سب لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کسی کو مارنے یا برا بھلا کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ادھر فوراً حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے جبریل امین کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے کلام کرو۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ کیسے مریم بنت عمران ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے، اور اس سے تو ہماری اور توہین کر رہی ہے، بھلا بچے بھی کبھی بولے ہیں کہ اب یہ بچہ بولے گا۔ دوستو، روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے،
مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ساری تفسیر سورہ مریم میں موجود ہے۔ دوستو، لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعہ کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے تھے۔ محترم دوستو، حضرت مریم علیہ السلام کا یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ رب ذوالجلال نے انہیں ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز کیا۔ قرآن مجید کی 19ویں سورت آپ کے نام سے منسوب ہے، جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تیسری سورت یعنی سورہ آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ قرآن کریم میں لفظ مریم کا ذکر 4 سورتوں میں 11 بار آیا ہے۔ سورہ آل عمران میں 6 مرتبہ، سورۃ النساء میں 2 مرتبہ، سورہ مریم میں 2 مرتبہ اور سورہ تحریم میں 1 بار باقاعدہ نام کے ساتھ کل 11 مرتبہ ذکر ہوا، جبکہ ابن مریم کے لفظ کے ساتھ 23 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ دوستو، آپ ہر وقت ہر لمحہ عبادت الہی میں مصروف رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اپنے زمانے کی سب سے بہترین خاتون قرار دیا۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا کی 4 بہترین خواتین میں سے ایک قرار دیا، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران میں جناب بی بی مریم کی پاک دامنی اور فضائل و مناقب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ نے تمہیں برگزیدہ کر لیا اور تمہیں پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تمہارا انتخاب کر لیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نے کے بان۔